میرا کوشچن یہ ہے کہ میری الیکٹرک کی شاپ ہے اور جو ہمارے الیکٹریشین بھائی ہیں وہ ہم سے سامان لینے آتے ہیں تو وہ اپنا کمیشن مانگتے ہیں 10% یا 15%. تو وہ ہم نے جب کمیشن دینا ہوتا ہے وہ گاہک کے سے ہمیں نکال کے دینا ہوتا ہے. آیا کہ ان کو کمیشن دینا یہ شرم جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو انہی کی جیب سے نکال کر دینا ہے، گاہک کی جیب سے نکال کر دینا، اپنی طرف سے تو نہیں دینا ہم نے. اور بھی جو اس کی ڈائنامکس ہیں وہ آپ تو ایڈریس کرتے ہی ہیں، وہ بھی فرما لیجئے گا. دیکھیں اگر تو کسی کاریگر نے کسی دکاندار کے ساتھ طے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کے پاس گاہک لایا کروں گا اور اس تناسب سے آپ مجھے کمیشن دیں گے، صحیح، پہلے سے طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ گاہک کو لے کر آتا ہے تو جو معاہدہ ہے ان کا اس پر اس نے عمل کیا اور ایک گاہک کو لے کر آیا تو اس معاہدے کی بنیاد پر وہ کمیشن کا حقدار بنے گا. اب اس سوال کے مزید کئی پہلو نکلتے ہیں. جی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ گاہک کے ساتھ کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ اوکے، چیٹنگ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، صحیح، دونوں پہلو موجود جی ہیں، جی جی امکانات موجود ہیں. کس طرح؟ دکاندار نے مطلب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کاریگر کارپینٹر ہو یا الیکٹریشین ہو یا پلمبر ہو، کسی کے گھر دکان وغیرہ پر کام کرتا ہے تو مالک اس سے کہتا ہے کہ کون سی چیز اچھی مل رہی ہے، صحیح، کہاں سے سستی ملے گی. سستی ملے گی. اگر تو ایسا ہے کہ وہ سستی کو چھوڑتا ہے، اچھی کو چھوڑتا ہے اور اسی دکان پر لے کر آتا ہے لازمی طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا معاملہ طے ہے اس سے. تو ایسا کاریگر بلا شبہ چیٹنگ کر رہا ہے، اوکے، بددیانتی کا ارتکاب کر رہا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کی صرف ایک سے سیٹنگ نہیں ہے، ایک سے بھی سیٹنگ ہے اگر، تو وہ اس کو مارکیٹ دکھا دیتا ہے صحیح، کہ مطلب یہ مارکیٹ کے ریٹ ہیں، یہ ریٹ ہیں، یہ ریٹ ہیں، یہ چیز ہے، یہ چیز اس دکان پہ موجود ہے، اس دکان پہ موجود ہے، کوالٹی بھی سیم ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جناب اور دکانوں پہ سستی ہے یا بارگیننگ کر کے سستی ہو جائے گی، جی جی، یا پھر ایسا ہے کہ کوالٹی وائز بھی سیم برابر ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سارے برابر ہی ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ اس دکانوں پر لے آتا ہے. جی جی، تو اب وہ جو ایک چیٹنگ کا پہلو تھا وہ تو نہ رہا. اوکے. اب دوسری بات یہ ہے کہ گاہک کو پتہ نہیں ہے، تو گاہک کو پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا پہلے سے اس دکاندار سے معاہدہ ہے کہ میں گاہک لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس معاہدے کے مطابق اس نے جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں. اوکے، ایک گاہک کو لے کر آیا، اپنا وقت صرف کیا ہے، جو ایک بروکری لینے کی شرائط ہیں وہ پائی گئی ہیں. صرف فون کر دیتا کہ میں گاہک بھیج رہا ہوں تو یہ ناکافی ہوتا، صحیح، بلکہ بروکری میں اجرت کا مستحق بننے کے لیے دوڑ دھوپ، کوشش، تگ و دو، عملی جو جد و جہد ہے وہ کرنا ضروری ہے. اوکے، وہ اس نے کی، لے کر آیا گاہک کو. تو اب یہ ہے کہ دکاندار اس کی کمیشن رکھ کر یہ بل بنائے گا، تو ظاہر بات ہے. اچھا مطلب اگر اس گاہک سے ہی میرا اجارہ ہوا ہے، میں الیکٹریشین ہوں اور اس نے ہی مجھے رکھا ہے کہ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے. الیکٹریشین اصل میں اجیر خاص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں سب کا کام اجیر مشترک ہوتا ہے. صحیح، تو وہ جو اجیر خاص ہو وہ ڈیوٹی کے ٹائم میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا. اوکے، الیکٹریشین اجیر مشترک ہے، سب کے وہ کام کرتا ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ اپنے سب کے کام کرتا ہے اور کام کی بنیاد پر وہاں پیسہ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیکہ لیا ہوتا ہے عام طور پر. الیکٹریشین بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ دیہڑے پر کام کر رہا ہو. ٹھیک نہیں، ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ، کیونکہ وہ یعنی دونوں طرف سے اس کی جو ہے نا وہ کانٹریکٹ بیک وقت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اجیر مشترک. ماشاءاللہ، مدینہ.